19 سے لڑائی شروع ہوئی، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بجائے وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے ملک میں خاص طور سے مرکزی حکومت کی جانب سے اور سنگھ پریوار کے چاہنے والوں کی جانب سے، ان کی تمام تنظیموں کی جانب سے یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے یہ سب چیزیں پھیلی ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ 30 جنوری کو ہمارے ملک میں پہلا پیشنٹ آیا کووڈ وائرس کا، 3 لوگ تھے کیرلا کے، ان کا کیا مذہب تھا، پھر اٹلی سے آئے ہوئے ٹورسٹ تھے، اور اس کے بعد باضابطہ آپ دیکھتے ہیں کہ بدبختی کی، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے اور آج قریب 1,85,000 کے اوپر سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں، 3,000 سے زائد بھارت کے رہنے والوں کی اموات ہوئی ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، مگر الحمدللہ ہم تمام کو مل کر اس وائرس سے مقابلہ کرنا ہے، اور میں آپ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں جو کووڈ کے وائرس کے پیشنٹ تھے اور ان کو پروردگار نے، اللہ نے ان کو شفا دی، ان کو بھی آگے بڑھ کر اس کانوالسنٹ پلازما میں ان کو حصہ لینا چاہیے، تاکہ جو آج پورے ملک میں یہ وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور ان کو صحت مل سکے، ان کو شفا مل سکے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ آپ یہ کام کر کے نہ صرف کسی کی جان بچا رہے ہیں، بلکہ آپ ایک بچے کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں، ایک عورت کو بیوہ ہونے سے بچا رہے ہیں، ایک ماں کو اس کی کوکھ اجڑنے سے بچا رہے ہیں، خاندان کو بچا رہے ہیں۔ تو ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انسان کی جان بچائیں، اور یہی سب سے اہم تعلیم اسلام کی ہے کہ انسان کی جان بچانا یہ ایک بہت بڑی حکم ہے، یہ بہت بڑی تعلیم ہے، اور اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہمارے وطن عزیز کے ہم وطنوں کی جان بچانے کے لیے ہم تمام کو آگے آنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں پھر سے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کا اور خاص طور سے یہ 38 افراد کا جو بڑے ہی ایثار اور قربانی کے جذبے کا مظاہرہ کر آج آگے آئے ہیں، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو، پوری عالم کو اس وائرس سے، اس بیماری سے چھٹکارا دلائے۔ اطہر محی الدین صاحب جو متاثر ہوئے انہیں خون دے سکتے، اتنے ہی متاثر ہوئے الحمدللہ۔ کیا حبیب نہیں پوچھ رہے؟ کامنٹ ہے انڈیا چائنا جو کانفلکٹ ہو رہا ہے، زور سے بولیے۔ یہ دو مختار یہ مائک دو۔ ہلو انڈو چائنا کے بارڈر پہ جو کانفلکٹ ہو رہا ہے اس پہ آپ کامنٹ کیا ہے؟ ہاں، سب سے پہلے تو مائک بولا نا، آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ میں تو جمعۃ الوداع کی تقریر میں جو آن لائن پر ہوئی تھی، اس میں اس بات کو ذکر کیا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ 5,000 سے زیادہ چین کے سپاہی انڈین ٹیریٹری پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے ڈیفنس کے ایکسپرٹس ہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنلز، جنرلز ہیں، وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ چائنا نے پہلی مرتبہ اس طرح سے ایگریسو طریقے سے فانگ سانگ سو میں اور اس علاقے میں اپنی فوج کے ساتھ نہ صرف قبضہ کیا، بلکہ وہاں پر بنکرز بنا رہے ہیں، وہاں پر اپنی آرٹلری کو لا کر رکھ دیے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دنیا نے وہ ویڈیوز بھی دیکھے کہ کیسے وہاں پر بھارت کے سپاہیوں کی بہادر فوج سے چین کی فوج نے ان سے کس طرح کا نازیبا سلوک کیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ڈیفنس منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ آیا میڈیا کو
کہ وہ چین سے بات چیت کر رہے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کیا بات چیت کر رہے آپ؟ بات چیت اگر کر رہے تو کیا بات چیت کر رہے؟ کیا آپ اس بات کو ماننے کو تیار ہے یا نہیں ہے کہ چین بھارت کی زمین پر قبضہ کر چکا ہے؟ اور بات چیت کیا کر رہے آپ؟ بات چیت تو یہی کرنا چاہیے نا، بولتے کیوں نہیں پھر آپ؟ اور پھر یو ایس کے پریزیڈنٹ بولتے کہ پرائم منسٹر کا موڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر پرائم منسٹر دیش کو، کنٹری کو نہیں بتاتے کہ چائنا سے کیا بات چیت ہو رہی ہے. کنٹری کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے. اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ چین ایگریسو بیہیویئر کرا. تو کیا ہے یہ؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو پبلکلی بتانا چاہیے کہ کیا چین نے بھارت کی زمین پر قبضہ کیا نہیں کیا. سیٹلائٹ فوٹوز ہیں، بتایا جا رہا ہے، ویڈیوز آ رہے ہیں کہ بھارت کی فوج بھی وہاں پر اس مقام پر جا رہی ہے. اور یہ سب چیزیں ہیں. اتنی خاموشی جو ہے یہ غلط ہے، اور بی جے پی کو یہ خاموشی توڑنے کی ضرورت ہے. اور جس طریقے سے ہم لوگ ایگریسو طریقے سے اپنی بات کو رکھتے جب کسی اور نیبر کی بات آتی ہے، مگر جب چائنا کی بات آتی ہے ہم ذرا بی جے پی والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا.